بحالی کا کام کرنے والے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ریسکیو کارکنان قوم کے مسیحا اور تعریف کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج تحسین۔ پنجرا پل کا دورہ، وزیر اعظم کو امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک مشکل میں ہے، اس وقت تمام لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں۔ سیلاب سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ مہربانی کرے ماں وقار کے پندو گاند منشر میں تمام ہوائیں تیار تھے سہون شہر کو بچانے کے لیے منشر جھیل میں کٹ لگا دیا گیا۔ کٹ لگانے کی وجہ سے کچھ علاقے زیر آب آئیں گے۔ انتظامیہ نے عوام سے علاقے خالی کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ 1,25,000 افراد کو نقل مکانی کرنا ہوگی۔ مہڑ میں صورتحال جوں کی توں ہے۔ رنگ بند پر پانی کے بہاؤ میں اضافے سے شہر ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ عوام بند کو مضبوط بنانے میں مصروف۔ ایمرجنسی میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا کٹ کا کہ جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہے، ان ٹاؤنز کو بچایا جائے۔ جو یوسیز تھی 5، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی اپنی یوسی بھی شامل تھی، اس کا اپنا گاؤں بھی شامل تھا۔ اس ایریا پہ کٹ پریفر کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا گاؤں بھلے ڈوب جائے لیکن وہ جو شہری آبادی ہے وہاں پہ کوئی نقصان نہ ہو۔ شہداد کوٹ میں سیلاب سے صورتحال سنگین۔ کھوسا سیم نہر میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سیم نالے کا پانی میرو خان شہر کی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف۔ کمبر شہداد کوٹ میں بھی صورتحال سنگین۔ بدین کے سیم نالوں میں شگاف، 62 افراد کے بے حسی اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے نہروں میں پانی چھوڑ دیا۔ بدین میں امدادی سامان سے بھرا ٹرک الٹ گیا، 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ حادثے شکار افراد کراچی سے بدین امداد تقسیم کرنے جا رہے تھے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری۔ خیرپور ناتھن شاہ کے گوٹھ احمد خان چانڈیوں میں محصور 23 افراد کو نکال لیا گیا۔ نادو میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلا کے لیے 2 ہوور کرافٹس تعینات کر دیے گئے۔ کچھ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ایک جلسے پہ 25 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت سیاست نہ کی جائے، اس وقت ریاست کو دیکھا جائے، اس وقت پاکستانی شہریوں کی مدد کی جائے۔ لیگ کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی جلسے جلوس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک جلسے پر 25 کروڑ کے اخراجات ہوتے ہیں، اس رقم کو متاثرین کی بحالی پر خرچ کیا جائے۔ کونسل شریف میں سیلاب متاثرین سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی بحالی تک حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، ہر شخص تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی جائے گی۔ تونسا میں احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا، تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ خواتین امداد نہ ملنے پر احتجاج کر رہی تھیں۔ ساری بوتلی سارا گھر کا ہے، کئی چیز نہیں ملے، نہ راشن ملتے۔ سارا مال ہی کھڑے تھا، کوئی نہیں ہم رحیم یار خان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی، کشتی مالکان منافع خور بن گئے، کرایوں میں اضافہ کر دیا، متاثرین بڑی کڑاہی میں سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ روہڑی میں سیلاب متاثرین امداد سے محروم، بس ٹرمینل پر قائم ٹینٹ سٹی میں سیلاب زدگان سراپا احتجاج۔ سیلاب کے تباہ کن صورتحال میں ہوئی خوشیوں کی بہار۔ لاڑکانہ کے ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش نے والدین کے بجھے چہروں میں مسکراہٹ بکھیر دی۔ والدین نے بچے کا نام سیلاب خان رکھ دیا۔ کوئٹہ کی قومی شاہراہ کی 10 روز بعد عارضی بنیادوں پر مرمت، شاہراہ چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بحال۔
سبات بحرین مدین اور خواجہ خیلہ کے لوگوں کے لیے خوشخبری، آرمی انجینئرز نے بحرین برج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ برج کی بندش سے مقامی آبادی کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ آرمی چیف نے 30 اگست کو روڈ بحال کرنے کی بات کی تھی۔ بارش اور سیلاب سے مزید 26 افراد جاں بحق، اموات 1290 تک پہنچ گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں 492، خیبر پختونخوا میں 286، بلوچستان میں 259 اور پنجاب میں 186 اموات ریکارڈ ہوئی۔ 7,36,000 سے زائد مویشی مر گئے، 13 لاکھ سے زائد گھروں اور 243 پلوں کو نقصان پہنچا۔ جہانگیر ترین کا سیلاب متاثرین کے لیے 10 کروڑ کی امداد کا اعلان، راشن خیمے، مچھر دانیاں اور دیگر امدادی سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین کی مخیر حضرات سے متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اپیل۔ محکمہ موسمیات کی ایک بار پھر آج سے بارش کی پیشگوئی، نیا سسٹم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر پر بادل برسائے گا۔ لاہور اور گجرانوالہ سمیت شمالی مشرقی پنجاب میں بھی بارش کا امکان، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں اور سندھ میں ایک بار پھر معمول سے زیادہ بارش ہوگی۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے ساتھ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ تحریک انصاف آج فیصل آباد میں پاور شو کرے گی، تیاریاں جاری، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے، عوام لوٹا میں عمران کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، سندھ میں سیلاب نے عوام کی آنکھیں کھول دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا سیلاب نے پی ڈی ایم کی ساکھ راہ کر دی، منی لانڈرز کو لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں، دوسرے ملک کیسے دیں گے، قومی خزانے پر ڈاکے کے بعد اب غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ رپورٹڈ حکومت نے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ حقوق بھی معطل کیے ہوئے ہیں۔ عوام اب یہ مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ مزید ظلم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر چیز کو پر لگا دیے گئے ہیں، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا۔ ملکی مسائل کا واحد حل عام انتخابات ہیں، پیٹرول سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ شہباز شریف فوری استعفیٰ دیں، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی پریس کانفرنس، کہا ٹیکس لگا کر عام آدمی کی کمر توڑ دی گئی، موجودہ حکومت نے بنیادی حقوق سلب کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم موجودہ حالات میں بھی سیاست چمکا رہی ہے، مخالفین کی بے حسی ظاہر کرتی ہے کہ ان کے نزدیک مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی کوئی قدر نہیں، بولے یہ وقت اختلافات بھلا کر مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کا ہے۔ 300 سے کم یونٹ پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ روک دی گئی، وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت توانائی کا نوٹیفیکیشن جاری، بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع، جو صارفین بل ادا کر چکے ان کی آئندہ ماہ کی رقم کم کر دی جائے گی۔ ملک میں سبزیاں وافر تعداد میں موجود ہیں، منافع خور سرگرم ہیں، حکومت منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرے، مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ کی گفتگو، بولے ایک جماعت مشکل وقت میں بھی سیاست کر رہی ہے، اس کے پاس جلسے کا وقت ہے، عوام کے دکھ بانٹنے کا نہیں، چند روز میں متاثرین کے نقصانات کا سروے شروع ہو جائے گا۔ سیلاب کے بعد منافع خور سرگرم، سبزی پھل سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کے دام بڑھا دیے، عوام پریشان۔ پیاز اتنا مہنگا دے رہے ہیں، 200-250 پیاز ہوا ہے، ٹماٹر ہے وہ اتنے مہنگے کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ہی مہنگی، آٹا ہے وہ ذرا نہیں صحیح آ رہا۔ غریب آدمی کیا کرے گا؟ جب مکان کا کرایہ دے گا یا گھر کا خرچہ چلائے گا، یہ کیا کرے گا؟ چین کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید 30 کروڑ یوان کی امداد کا اعلان، اس سے قبل چین نے پاکستان کو 10 کروڑ یوان کا امدادی پیکج دیا تھا، جس میں 25,000 ٹینٹس اور دیگر امدادی اشیاء بھی شامل ہیں۔ چینی بچے نے بھی اپنی جمع پونجی سیلاب سے متاثرہ بچوں کے لیے عطیہ کر دی۔
امریکی اراکین کانگریس کا وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے گا، اسلام آباد میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کرے گا۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کا اعلان کل ہوگا۔ وزیر خارجہ لیز ٹرس اور رشی سونک مد مقابل ہیں۔ صومالیہ کے وسطی علاقے میں الشباب کے عسکریت پسندوں کا حملہ، 19 افراد جان سے گئے۔ عسکریت پسندوں نے امدادی خوراک سے لدے ٹرک تباہ کر دیے۔ انسانوں کو چاند پر بھیجنے کی ناسا کی دوسری کوشش بھی ناکام۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے مائع ہائیڈروجن ایندھن کے اخراج کے باعث لانچنگ ملتوی کر دی۔